السلام علیکم بھائی جان، محفل میں جو بھی دوست بیٹھے ہیں ساروں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ السلام۔ بات یہ کہانیاں جو ہیں محفل کی رونقیں ہوتی ہیں، بڑے محفل کو سجاتی ہیں، اور سننے والے جو بھی سنے گا انشاءاللہ اس کو مزہ آئے گا۔ اور جو بھی ایک بات ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ سچ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہی میں ایک بکریاں چار رہا تھا، اور ادھر سے وقت اور عقل بھی دونوں آ کے ادھر ملے۔ عقل نے بولا یار تو کہاں جا رہا ہے؟ بولا میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، جدھر مجھے جانا ہے ادھر جاؤں گا۔ ان سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ بولا میں بھی اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ بولا ہاں کام تو ہے، مگر ہمارا کام ہے ہم جس میں بھی عقل نے بولا ہاتھ ڈالتے ہیں وہ جو چیز بالکل اپنے منزل مختام تک پہنچتا ہے۔ تو بخت نے بولا میں بھی جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کو اسی جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں۔ ان کا آپس میں بیسا شروع ہو گیا۔ وہ بولا میں جس کے پاس جاؤں اس کو مالا مال کر دوں، وہ بولے میں جس کے پاس جاؤں میں بھی جو بھی چیز مجھے چاہیے میں وہ کر دوں۔ تو ابھی بولا فیصلہ کون کرے گا؟ بولا فیصلہ بخت نے بولا فیصلہ یہ بکریاں جو کھلا رہا ہے یہ بکریوں والے سے، اس چروائے سے فیصلہ ہوئے گا۔ بولا وہ کیسے؟ بولا وہ ایسے کہ میں اس میں جا کے بکری والے کے پاس پہنچتا ہوں، دیکھ بکری والے کو کیسے رنگ لگتا ہے۔ وقت چلا گیا بکری والے کے پاس، جا کے بکری والے کے پاس پہنچ گیا۔ اس میں وقت نے اپنا رونق دکھایا۔ ایک بادشاہ بڑا قافلہ لے کے ایک شکار پہ جا رہا تھا، اس کو کوئی دودھ کی کوئی ضرورت ہوئی پہلے سے ہی، یہ بکریوں کو دیکھا نا تو یہ بڑا خوش ہوا۔ آگے اس کے پاس پہنچا، لڑکے کو دیکھا، بولا یا تو ایسا حسین ایسا اچھا بندہ تو یہ بکریاں چرا رہا ہے؟ بولا کیا کریں، ہمارا یہ روٹی ہے، ہمارا یہ ہر چیز ہم ان سے کھاتے پیتے ہیں، یہ ہمارا سارا کام اس میں ہی ہے۔ چروائی کی باتیں سنی، بولا تو یہ بکریاں کا چھوڑ دے، تو چل، تو میرے پاس ٹھہر۔ بولا میرا باپ مجھے مارے گا، میں کیسے تیرے پاس چلوں؟ بولا چل تیرے باپ سے تجھے لیتا ہوں۔ پورا لشکر حیران ہو گیا کہ بادشاہ یار اس بچے میں کیا دیکھا ہے اس میں؟ بادشاہ نے کہ پورے قافلے کا اس نے رخ بدل دیا اور شکار کا موڈ اس نے چھوڑ دیا۔ بھائی کوئی بندے ایسے تھے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ، اس بچے کو بولا بھی تو جا ان کے ساتھ، ہو تیرے باپ کو لے کے آئیں گے، تیرا باپ دور ہے یا نزدیک ہے، یہ سواری پہ چلا گیا۔ وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اپنے باپ کو بولا یہ ہے بابا ایسا ایک بندہ آیا میرے سے دودھ مانگا، میں نے دودھ تو دے دیا، ابھی وہ بول رہا ہے تو بکریاں نہیں چاہ، تو میرے ساتھ چل۔ ابھی میں کیا کروں، جیسے بولو کون ہے؟ بولا چل کے تو مل دے، یہ بھی تو ادھر قافلہ ان کا بندے بڑے ہیں۔ باپ اس کا آیا، دیکھا بادشاہ ہے بھی، اس کو تخت تاج، وہ جو تاج پوشی تھی وہ بادشاہی والی تھی پہلے جو ہے،
وہ دور ایسا ہوتا تھا، وہ ایک تاج ہوتا تھا، وہ ہر بندہ نہیں پہن سکتا تھا، صرف بادشاہ ہی پہنتے تھے۔ بولا بھائی آپ کے لیے ہم عزت ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارا گزارا اس بکریوں پہ ہے، ہم ان کا دودھ بھی بچڑوں کو کھلاتے ہیں، بچڑے بلے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو بیچتے ہیں، ہمارا ادھر سے روزی روٹی کا ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ بولا بھائی میں سارا تیرے کو جو بھی تیرا خرچہ ہے اس سے دوں گا، ڈبل دوں گا، اور حکم کرو۔ تجھے کھانے پینے بکریوں کے لیے جو چرواہا رکھے گا اس کا تنخواہ، اس کا حساب کتاب سارا میرے اوپر ہے، اے بچہ بس تو مہربانی کر مجھے دے دے۔ یار بچہ بھی میرے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، میں کیسے انکار کروں؟ اس نے رضامندی دکھا دی، بچے کو لے کے بادشاہ اپنے قافلے میں ادھر گیا۔ شکار پورا ہوا، یہ گھر گئے، گھر میں ابھی یہ فارغ بادشاہی ہر چیزیں کھا رہا ہے، بیٹھا رہا ہے۔ ایک دن اس کو دماغ میں بات آئی، بادشاہ کی داڑھی اس نے ہلتے ہوئے، تھوڑی سی ہوا چل رہی تھی، ہلتے ہوئے دیکھا نا، تو اس کو دماغ میں گھومایا یار میری بکرے کی داڑھی بھی ایسی تھی۔ تو بادشاہ نے اسی ٹائم پہ یہ فیصلہ کر دیا کہ بھئی اس کا کچھ یار کریں، اس کی سوچ میں یہ بات تھا، تو اس کے دماغ میں وہ بکرے والی داڑھی آ گئی۔ اس کو دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یار یہ بادشاہ ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ بکرا ہے۔ بکرا تو تھا نا، بکرے چرانے والا تو تھا، جنگلی، تو اس کے دماغ میں وہ آ کے اس کے داڑھی میں اس نے ہاتھ لگایا، وہ بکرے کو داڑھی میں لے کے چلتا تھا، جیسے آگے تو پھر بکرا پیچھے اس کے آتا تھا۔ اس نے وہی بکرے والی سین بادشاہ کے ساتھ کر دی۔ بادشاہ نے آواز دی کہ بڑوا چور یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کھینچے اپنی طرف، یہ کھینچے اس طرف۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میری داڑھی کو نہیں چھین لے مجھ سے، تو بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو بخت نے کیا کیا، دیکھا یہ اس نے تو بڑی غلطی کر دی۔ اس نے جو اوپر جو چھت کے جو بڑا ایک گاٹر تھا، جہاں وہ کوئی اسی بادشاہ جدھر بیٹھا تھا، ادھر سے ہی اس چھت کو اس نے اس کو توڑ دیا۔ توڑا وہ چھت ساری آ کے ملبے کا ملبہ اس کرسی پہ جدھر بادشاہ بیٹھا تھا ادھر آ کے گرا۔ ارے یار بادشاہ نے بولا بابا یہ تو میرے لیے ایک فرشتہ ہو گیا ہے۔ ہاں سارے بندے نے بولا یار واقعہ یہ اگر بادشاہ کو کھینچ کے نہیں نکالتا اس جگہ سے تو یہ سارے کا سارا ملبہ بادشاہ کے اوپر گرتا، بادشاہ تو مر جاتا۔ سارے خوش ہوئے۔ بادشاہ نے بولا یار یہ قیمتی چیز ہے، یہ بڑا ایک آتے ہوئے اس نے دیکھو کیسے کیسے کارنامے دکھائے، میں صحیح فیصلہ کر کے اس کو لے کے آیا ہوں، ابھی ادھر ادھر نہ ہو جائے ایسی چیز مجھ سے، میں اپنی بیٹی کیوں نہیں اس کو دے دوں، اس کو اسی گھر میں بس رہنے دوں، یہ کسی جگہ پہ ہی نہیں جانا۔ اس کے باپ کو سنیا بندہ بھیجا، وہ باپ آیا، بولا میں اپنی بیٹی اس کو دے۔ ابھی باپ کیا بولے نہیں، بادشاہ کی بیٹی مل رہی ہے، واہ واہ ماشاء اللہ، بولا ذرا ہمارا گزارا ہے۔ ارے بولا تو بھی بیٹھ کے کھا، تو کیوں گھبراتا ہے، بس یہ کام ہو گیا۔ بادشاہ اپنے طرف سے خرچے کیے، ہر چیز ان کی مولوی منگوائے، بکرے کٹوائے، ہر چیزیں جو بھی اسی دور کا کھانا پینا حساب کتاب بادشاہی جو حساب تھا وہی حساب بادشاہ نے پورا کر کے اپنی بیٹی کے رات کو ملا آیا، ملا ٹکریں لگا کے چلا گیا ہے تو ابھی یہ ادھر دیکھنے لگا کہ یار میں ادھر تو بیٹھا ہوں، یہ کیا یہ لڑکی تو مجھے کاٹ ڈالے گی، یہ تو میں تو اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو شادی کا یہ وہ دماغ میں بات نہیں آیا۔
جیسے یہ اس نے اٹھنے اور بھاگنے کی کوشش کی نا، تیسے وقت نے بولا بھائی تیری ابھی ضرورت ہے، بول تو مجھے بڑا بھائی بولے گا، وقت نے عقل نے بولا، تو تبھی میں اس کو کسی نہ کسی راستے پہ لگاؤں گا۔ اگر تو مجھے بھائی ہی تسلیم نہیں کرتا ہے بڑا، تو پھر تو جان تیرا کام کیا نا۔ اس کو جو بھی اب بات ذہن میں آ گئی اس پہ بس اٹل ہو گیا تو وقت نے دیکھا ابھی یہ تو جا رہا ہے، جب عقل کو بولا یار ابھی تو کچھ کر لے یار اس کے لیے، بولا ابھی تو مجھے بھائی مانے گا بڑا تو میں اس کے لیے کچھ کروں گا، نہیں تو جان تیرا کام ہے۔ بولا بابا میں نے مان لیا، ابھی دونوں ایک دوسرے کے سوا نہیں چل سکتے ہیں تو کیسے میں نہیں مانوں گا بابا، تو اس کو کچھ نہ کچھ راستے پہ لگا دے۔ پھر اس نے جیسے اس میں عقل آگے پہنچی نا، تو اس میں ایسے جسم میں اس میں ایک ایسے کروٹ آ گئی، کروٹ آ گئی تو وہ شہزادی دیکھنے لگی اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ سارے چلے گئے ہیں، یہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ہر چیز کو یہ پاگل ہے کیا ہے اس میں۔ تو اس نے جیسے اس میں ہلچل آ گئی نا، اس نے بولا ارے یار یہ تو میری شادی ہو گئی ہے۔ اس نے اسی ٹائم پہ دعا مانگ کے اور شہزادی کے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگا۔ بولا تو پہلے یہ کیا کر رہا تھا؟ بولا میں یہ کر رہا تھا کہ میرے نانی نے بولا تھا کہ تو جو ہے ایک تیرے بادشاہ کے ساتھ شادی ہوئے گی، بڑا ایک رات کو جانور آئیں گے وہ تیرے کو مار دیں گے یا شہزادی کو نقصان دیں گے، تو یہ صورت پڑھ کے چاولے طرف جو ہے اپنا صورت گھماؤ گے، چکانے لگاؤ گے تو یہ سارے وہ مصیبتیں ختم ہو جائے گی اور تو شہزادی باسلامت رہے گی۔ میں نے وہ کام کر دیا، بس ابھی خوش ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صبح کو اٹھ کے بادشاہ کو مبارکیاں مل گئی اور ساری ریت خوش ہو گیا اور ان کی شادی ہو گئی، اور وہ بڑا بھائی بخت بن گیا، چھوٹا بھائی بخت بن گیا، بڑا بھائی عقل کا جو ہے